بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رنج اور غم اور فکر اور پریشانی اور ادائے قرض کے لیے دعا بہت تیر بہدف ہے۔ اس کا پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ کم سے کم فجر کی نماز کے بعد 10 مرتبہ پڑھے اور مغرب کی نماز کے بعد 10 مرتبہ پڑھے۔ اگر بہت زیادہ قرض ہے اور قرض اور غم اور فکر میں گھرا ہوا ہے تو 100 مرتبہ پڑھے، جیسا کہ حضرت مولانا علامہ انور شاہ کشمیری نے اپنی کتاب گنجینہ اسرار میں یہ دعا نقل کی ہے اور اس کی تعداد 100 مرتبہ لکھی ہے۔ اسی طریقے سے حیات الصحابہ جلد سوم اور حضرت مولانا محمد یوسف کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں بھی یہ دعا موجود ہے، صفحہ نمبر 406 پر۔ اسی طریقے سے بکھرے ہوئے موتی حضرت مولانا یونس پالنپوری کی جو کتاب ہے، صفحہ نمبر 203 پر دیکھیں۔ اسی طریقے سے حصن حسین میں بھی یہ دعا موجود ہے اور تمام اردو کی کتب میں جو ہے یہ دعا موجود ہے، بڑی مشہور دعا۔ پریشانیاں دور اور قرض ادا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری صحابی کو مسجد میں دیکھ کر فرمایا، اے ابو امامہ، کیا بات ہے کہ نماز کے وقت کے علاوہ تم مسجد میں ہو؟ انہوں نے اپنے قرض اور پریشانیوں کا حال بیان کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسی دعا نہ بتلا دوں جو تمہاری پریشانیاں بھی دور کر دے اور قرض بھی ادا کرا دے؟ انہوں نے یعنی حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ضرور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا صبح اور شام پڑھا کرو۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا ہی کیا تو ان کی سب پریشانیاں دور ہو گئیں۔ ابو داؤد شریف۔ دعا کے الفاظ یہ ہیں، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ اب ہندی میں بھی اس دعا کو ملاحظہ فرمائیں۔ اچھا، حزن کی جگہ پہ حزن بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ بعض کتابوں میں حزن بھی آیا ہے ساکن کے ساتھ اور حزن بھی آیا ہے۔ تو اب ہندی میں بھی یہ دعا نیچے جو ہے لکھی ہوئی ہے، اس کو ملاحظہ فرمائیں۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ اس دعا کو اپنا معمول بنائیں، صبح اور شام کم سے کم 10 مرتبہ، ورنہ اگر زیادہ پریشانی ہے اور زیادہ مصیبت ہے اور غم اور ہم اور اس میں گھرا ہوا ہے تو کم سے کم 100 مرتبہ پڑھیں۔